اور جو بھی ٹیچر ہیں وہ سیزنل ہیں، ان کے بعد ان کی چھٹی کی جاتی ہے اور اگلے سیزن میں آدھا سیزن ختم ہو جاتا ہے وہ ٹیچر ڈھونڈنے میں۔ ابھی جموں میں روپ نگر ایریا میں ایک سب ارم میں ایک پوری جو بستی تھی 50 سال کی سے بستی جو تھی ان کی، اس کو ڈیمالش کیا گیا راتوں رات، یہ جانے بنا کہ ان کا روزگار اس پر کا دارمدار ہے۔ تو جناب بات یہ ہے کہ صرف اس کو ایک محض ایک رسم نہ بنائیے، ایک پولیٹیکل ایک ٹول نہ بنائیے۔ ہر کوئی قدم جو اٹھایا جائے ناانصافی دور کرنے کے لیے تو اس کی سراہنا کرنی چاہیے، اور یہ بھی ایسا ہی قدم ہے۔ لیکن کیا یہ خود میں ایک لکشیہ ہے، خود میں یہ ایک اینڈ ہے؟ از اٹ اینڈ ان سیلف؟ آپ نے سمپلی کسی کو نامنیٹ کیا، کسی کو انکلوڈ کیا، از دیٹ اینڈ ان سیلف؟ ہوتا کیا ہے؟ ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ جیسے جو آنریبل ممبرس ہے انہوں نے پورا وضاحت کے ساتھ کہا کہ یہ کہ ہم کچھ جو کرنا چاہیے ان کی بہتری کے لیے، بہبود کے لیے، وہ نہیں کر رہے، تو محض ہے کہ رسم ہو جاتی ہے، فارملٹی ہو جاتی ہے، آج آپ نے انکلوڈ کیا، یہ پہلی بات ہے۔ تو آپ پریکٹیکل سٹیپس اٹھائیے۔ اب دیکھیے جموں کشمیر میں اس سال آپ نے جموں کشمیر کی سیر کی، سبھی نے منصف صاحبان آ گئے، تو جموں سے کوئی 5 لاکھ سے زیادہ کی ٹرائبل آبادی بکروال اور گوجر اپنا لائف سٹاک لے کر کشمیر کے پہاڑوں میں جاتے ہیں 6 مہینے کے لیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا سونمرگ سے اوپر والا علاقہ جہاں آپ سیر کے لیے گئے، پہلگام سے اوپر والا علاقہ، وہ اونچے اونچے پہاڑ ہیں، اور گنڈولا جو گلمرگ ہے اس سے آگے والا علاقہ، وہاں یہ اپنا جو مال مویشی لے کر لائف سٹاک لے کر آتے ہیں۔ اب ان کے لیے نہیں کوئی تعلیم، ان کے بچوں کے لیے نہیں کوئی تعلیم کا انتظام، اگر انتظام ہے تو وہ ٹیمپرری انتظام ہے، اور جو بھی ٹیچر ہیں وہ سیزنل ہیں، ان کے بعد ان کی چھٹی کی جاتی ہے اور اگلے سیزن میں آدھا سیزن ختم ہو جاتا ہے وہ ٹیچر ڈھونڈنے میں۔ اور جہاں پر جو بڑی ایک ایمبیشس پروگرام جو ہے پرائم منسٹر کا اجولا یوجنا، اور جو ہماری بہنیں ہیں اس کمیونٹی سے ان کو وہ جو LPG سلنڈر سے وہ میسر ہی نہیں کہیں وہاں پر جو ان کی چراگاہیں ہیں ان پر کہیں پر ویوستھا ہے کہ تاکہ ان کو یہ ڈلیوری اس کی ہو جائے اور وہ بچے، کیونکہ وہی زیادہ تر ان کو ان جنگلوں میں جو کوکنگ وغیرہ کا کام کرنا ہوتا ہے وہی LPG کے بغیر، اور وہ سارے جو مضر اثرات ہیں اس کے وہ ان کو سہنے پڑتے ہیں۔ تو اور اسی طرح آن لائن جو ہے، آن لائن ایجوکیشن کی کوئی ان کے بچوں کے لیے کوئی ویوستھا ہی نہیں ہے۔ ایک ایسا پریاس کیجئے نا کہ آپ سمارٹ فون ان بچوں کی ایک گنتی کرا کے ان کو ہر ایک سکول میں پہلے ان کے جو ٹیچرز ہیں ان کو پرمنٹ کیجئے، ان کو انٹیگریٹ کیجئے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جناب جو ترقی کی دوڑ میں ان کو شامل کرنا ہے، پریاس تو یہی ہے نا، اس قدم کا مقصد یہ ہے کہ ان کو بھی وہ لیول پلے فیلڈ پرووائڈ کیجئے اور ترقی کی دوڑ میں شامل کیجئے جو ڈس امپاورڈ ہے۔ تو ان کے لیے جو روزگار کے معاملے ہیں ان میں دھیان دیجیے گا۔ ابھی زوجیلا ٹنل بن رہا ہے، لیکن جو ٹرائبل آبادی وہاں کی ہے، لوکل آبادی ہے، اس کی طرف دھیان دیجیے تاکہ ان کو زیادہ اوسر ملے۔ اور اسی ایک اور بات ہے، ہمارا ایک مائنڈ سیٹ بن گیا ہے کہ ٹرائبل کو ہمیشہ جنگل میں ہی رکھنا ہے۔ جو ہی یہ جنگل سے باہر ہوا وہ ساری جو اس کی اسویدھائیں ہیں ان کمیونٹیز ان کو دور کیا جائے گا، ان کو کوئی حق نہیں ہے شہروں میں یا نیم شہری علاقوں میں رہنے کا۔ ابھی جموں میں روپ نگر ایریا میں ایک سب ارم میں ایک پوری جو بستی تھی 50 سال کی سے بستی جو تھی ان کی، اس کو ڈیمالش کیا گیا راتوں رات، یہ جانے بنا کہ ان کا روزگار اس پر کا دارمدار ہے۔ تو جناب بات یہ ہے کہ صرف اس کو ایک محض ایک رسم نہ بنائیے، ایک پولیٹیکل ایک ٹول نہ بنائیے، بلکہ ان ٹرائبلز کے لیے جب آپ اگر منسٹر صاحب یہاں بیٹھے ہیں وہ دیکھیں کہ ڈیمولشن جو کیا گیا وہاں پر رات کے اندھیرے میں روپ نگر ایریا میں، ابھی وہ دھرنے پر لوگ بیٹھے ہیں، ان کی ریہیبلیٹیشن کا کوئی پربند کیجیے گا کیا؟ اس لیے کہ وہ ٹرائبل ہیں تو ان کو انصاف نہیں ملنا چاہیے؟ تو جناب یہ سارے اپائے اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری بات ہے، اب آ گئی بات ایک ہولسٹک اپروچ کی۔ آپ کیوں یہ پیس میل کر رہے ہیں جیسے سبھی ممبران نے کہا، کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی وہاں کبھی وہاں؟ بھائی ایک ہولسٹک ویو لے لیجئے، سارے ملک سے جو آپ کے پاس پرپوزلز آئے ہیں گورنمنٹس کے اپروو شدہ، بات ہے یہ سروے ہیز بین ڈن، یہ گراؤنڈ ورک ہیز بین ڈن، یہ فیکٹس آر اویلیبل، آپ کے پاس سب کچھ آپ کے پاس موجود ہے، تو سارے ملک میں ایک کمپریہنسو کیوں نہیں آپ پریاس کر رہے ہیں؟ آپ کیوں یہ روک رہے ہیں، ایک ناانصافی کو پرپیچویٹ کر رہے ہیں ایک جگہ؟ پھر ہم جی جب ہمارا من کرے گا تب ہم آپ کی ناانصافی دور کریں گے۔ تو جناب یہ سارے قدم اٹھانے چاہیے تاکہ ایک اگر واقعی طور پر آپ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے ٹرائبلز ہیں، آپ بجٹ کی بات دیکھیں، یہاں پر اس سال اور بھی بجٹ میں کم، اور ہمارا UT کا بجٹ دیکھیے وہاں بھی ٹرائبل افیئرس پر کم سے کم۔ ایسے تو ہم بولتے بہت ہیں کہ بھائی ہمیں مقصد ہے ہماری بادشاہی کی بہبودی، نہیں ان کی تعلیم کی طرف ہم کوئی توجہ دے رہے ہیں،
نہ ہی ان کے بچوں کے بھوش کے بارے میں ہم سوچ رہے ہیں، نہ ہی جو وہاں پر ٹیچرز ہیں ان کو پرمنٹ بنانے کے لیے کچھ کر رہے ہیں، نہ ہی ان کے باقی روزگار کے جو وسائل ہیں وہ مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور نہ ہی ہم کوئی اب دیکھیں ہر جگہ کیسا انیائے ہے، ہر جگہ دیش میں ایک جیسا ہے جو ڈسیبلٹی پینشن ہے۔ جموں کشمیر میں 1000، دہلی میں 5000، کیوں؟ وہ بھی ایک ورگ ہے نا جو ڈس امپاورڈ ہے، ان اٹینڈڈ ہے، تو یہ انتر کیوں ہو؟ تو جناب میری یہ گزارش ہوگی کہ آپ ایک تو کمپریہنسو کیجیے گا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ اسی طرح میں چاہوں گا کہ آپ انٹروین کریں اس میں، تاکہ یہ جو اجول یوجنا ہے، اسی طرح جو ہمارا اگر کہیں پر بھی جو سولر انرجی کی جو رینیوبل انرجی کے جو گیجٹس ہیں کہ کوئی ڈیزرو کرتا ہے، مجھے لگتا ہے یہ ہمارے سارے ملک میں، سارے دیش میں اور جموں کشمیر میں ٹرائبل کمیونٹی پہلے ہی ڈیزرو کرتی ہے ان کے سولر لائٹس ہوں، سولر ہیٹرز ہوں، تاکہ کیونکہ وہ جنگلوں میں جہاں بجلی کی ترسیل نہیں ہے، جہاں اویلیبلٹی نہیں ہے الیکٹریسٹی کی، وہاں ان کو یہ ساری سویدھائیں، یہ ساری سہولیات میسر ہو۔ تو یہ اگر کرنا ہے تو پریکٹیکل کام کیجیے، یہ ویلکم ہے۔ اگر آپ کے پاس انپٹس ہیں، آپ نے جانچ کی ہوگی، سروے کیے ہوں گے، جو بھی انپٹس ہیں آپ نے اس پر کہا کہ نہیں جو دارلانگ یہ کمیونٹی ہے، اس کمیونٹی کو شامل کیا جانا چاہیے، اسی طرح کا آپ ایک سارا بالکل ایک کمپریسو کر کے پالیسی کر کے بولائیے۔ اس میں یہ کہتے ہوئے میں اس کی سراہنا کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ باقی جو ایسے ہی کمیونٹیز ہیں ان کی ساتھ جو ناانصافی بہت دور، اور خاص کر جموں میں جو بھی ڈیمولیشنز ہو گئی اس کے بارے میں بہت بہت دھنیواد، بہت بہت دھنیواد۔